رکھیے گا کہ آپ ایک زندہ قوم ہیں اور زندہ قومیں اپنے مسائل کو اور اپنے مشکلات کو حل کرنے کے لیے غافل نہیں رہتی ہیں. زندہ قومیں اپنے مشکل حالات کے لیے حل اور سلوشن خود نکالا کرتی ہیں. اس وقت اس ملک کے اندر ہمارے مساجد، ہمارے مدارس، ہماری خانقاہیں، ہمارے امام باڑے اور وقف کی تمام تر جائیدادوں پر گندی نگاہ ڈالی جا رہی ہے. وقف بل کے ذریعے سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وقف کی تمام جائیدادیں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں. ایسے نازک وقت میں آپ میں سے ایک ایک ملت کے فرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملی قائدین کی قیادت پر اعتماد کیجئے. ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حکومت وقت سے اس ملک کے دستور اور آئین کے دائرے میں رہ کر پوری مضبوطی کے ساتھ یہ احتجاج بلند کیجئے کہ وقف بل ہمیں منظور نہیں ہے. اور یہ احتجاج اپنے ملی قائدین کی دعوت پر یہ آواز آپ اس وقت تک بلند کرتے رہیے جب تک یہ قانون واپس نہ لے لیا جائے. جبکہ پورے مہینے ہم لوگوں نے جو روزے رکھے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ دراصل ہماری تربیت کا ایک کورس ہے. یہ مہینہ ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتاتا ہے. یہ مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو اور بندگی ہی تمہاری شان ہے. یہ مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ تمہاری زندگی میں اگر بندگی نہیں ہے تو تمہاری زندگی گندگی ہے اور تم اللہ کے واقعی بندے نہیں ہو. رمضان کے 30 روزے 29 روزے شریعت نے اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، ہماری زندگیوں میں گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. ہم جس اللہ کے بندے ہیں، ہم ہر وقت، ہر آن، ہر لمحے، راتوں کی تاریکی اور دن کے اجالے میں، لوگوں کے سامنے اور تنہائی میں اسی ایک اللہ سے ڈرنے والے ہوں. امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے تقوی کی تفسیر میں لکھا ہے حفظ النفس عما یوثم وذلك بترک المحظور ويتم ذلك بترک المباحات. روزے کا مقصد تقوی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچائے. انسان جس اللہ کا بندہ ہے اس اللہ نے انہیں جن کاموں سے روکا ہے بندہ ان تمام کاموں سے روک جائے. اور تقوی کی تکمیل تب ہوتی ہے جب انسان بعض مشتبہ اور جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دے. ہم اس درجے میں کوشش کریں کہ یہ صفت اور روزوں کا یہ مقصد ہماری اور آپ کی زندگیوں کے اندر آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. جو بھائی عیدگاہ میں تشریف لا چکے ہیں ان سے میں بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ صف بندی کر کے اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں اور جو قیمتی پیغام روزوں کا، تقوی کا اور حالات حاضرہ کے تناظر میں امت کے نام آپ کو پیغام سنایا جا رہا ہے، اس کو آپ توجہ کے ساتھ، عمل کی نیت کے ساتھ سنیے. اس لیے آپ صف بندی کا اہتمام کیجئے اور اپنی جگہوں پر اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیے. میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، آج ضرورت ہے کہ ہم روزوں کے اس مقصد کو اپنی زندگیوں کے اندر پیدا کریں. ہم روزوں کے اس مقصد کو حاصل کریں. ہم اپنی زندگیوں کے اندر تقوی کی صفت کو لاویں، کیونکہ جن خوش نصیب بندوں کی زندگیوں میں پرہیزگاری کی اور تقوی کی صفت آ جاتی ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید نے بڑی عظیم خوشخبری سنائی ہے. اللہ رب العزت کا اعلان ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. سنو سنو، اللہ کے دوستوں کو کوئی ڈر نہیں ہوتا. دنیا کی کسی بھی طاقت سے وہ ڈرتے نہیں. انہیں آنے والے حالات کی پرواہ نہیں ہوتی. انہیں گزشتہ حالات پر صدمہ نہیں ہوتا. یہ لوگ جو ڈرتے نہیں، یہ لوگ جو ہمت اور حوصلہ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان مضبوط ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر رمضان کے روزوں کا مقصد ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی صفت ہے. یہ وہ لوگ ہیں لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جن کے لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ آخرت میں بھی بڑی عظیم بشارتیں ہیں اور دنیا کے اندر بھی اللہ کی طرف سے یہ خوشخبریوں کے مستحق ہیں. یہ مقصد اگر ہم نے پا لیا ہے تو یہ بشارت ہم اور آپ کے لیے بھی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کا مستحق بنائے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اسلامی بھائیوں، آج یقیناً حالات بڑے صبر آزما ہیں. یہ امت بڑے مشکل دور سے گزر رہی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ آپ جس دین کو مانتے ہیں، آپ جس نبی کی امت ہیں،
इस उम्मत पर इससे बड़े और बुरे हालात आ चुके हैं, लेकिन हमारी तारीख ये बताती है कि हमने हर नाजुक दौर में और हर नाजुक वक्त में जुरत व अज़ीमत की तारीख रकम की है। हम वो उम्मत हैं, हम वो कौम हैं कि जब दुनिया की सारी मुखालिफ ताकतें एक प्लेटफॉर्म पर आकर हमें मिटाने के लिए आई थी और दुनिया वालों ने ये कहा था फख्शौहुम, डरो इन ताकतों से, ये तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, तो हमने कहा था ज़ादहुम ईमाना, हमारा ईमान घटने के बजाय बढ़ा था, हमारे अंदर कमजोरी आने के बजाय ताकत आई थी और हमने ये कहा था हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, हमारे लिए अल्लाह काफी है, वो बेहतरीन कारसाज है और वो बेहतरीन मददगार है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जो भाई ईदगाह में तशरीफ ला चुके हैं उनसे बार बार अदबन ये गुजारिश की जाती है कि आप सफबंदी का खास एहतमाम करें और अपनी जगहों पर सुकून व वक़ार के साथ तशरीफ रखें, ताकि आपके सामने ईद फितर का पैगाम, सदक़तुल फितर के मसाइल और हालात हाज़िरा के ताल्लुक से कुरान व हदीस के ज़रूरी पैगामात अर्ज किए जा सकें, ताकि हमारी जिंदगियों के अंदर से डर और खौफ निकले और हम बहैसियत उम्मत एक जिम्मेदार उम्मत की हैसियत से जिंदगी गुजार सकें। मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, रमजान के रोजों का जो ये मकसद है कि हमारी जिंदगियों में तक़वा की सिफत पैदा हो जाए, याद रखिएगा कि ये वो अजीम मकसद जिंदगी है जो तमाम नबियों की दावत का मुश्तरका पैगाम रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने नबी भेजे, तमाम नबियों ने अपनी कौम को यही पैगाम दिया, ए लोगो अल्लाह के बंदे हो तो अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल शुआरा में मुतअद्दिद अंबिया का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम नूहुन अला तत्तक़ून, इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम सालिहुन अला तत्तक़ून, इज़ क़ाल लहुम शुअयबुन अला तत्तक़ून, इज़ क़ाल लहुम लूतुन अला तत्तक़ून, इन्न इलियास लमिनल मुरसलीन, इज़ क़ाल लिक़ौमिही अला तत्तक़ून कौम फिरऔन अला यत्तक़ून। ये सारे पैगामात जो सरसरी तौर पर मैं आपको सुना रहा हूँ, हजरत नूह का पैगाम, हजरत लूत का पैगाम, हजरत हूद का पैगाम, हजरत सालेह का पैगाम, हजरत लूत का पैगाम, हजरत इलियास का पैगाम, हजरत मूसा का पैगाम, और फिर कुरान मजीद में हमारे रब ने, पूरी कायनात के खालिक व मालिक ने बड़े शाहाना अंदाज में और बड़े जामे अंदाज में ये बात फरमाई वलक़द वस्सैना लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह। ए आखिरी उम्मत के लोगों, ए रहती दुनिया तक के इंसानों, तुम और तुमसे पहले वाले जितने भी कौमें गुजरे हैं, सबको हमने इस बात की ताकीदी वसीयत की है कि पूरी जिंदगी, पूरी कायनात के एक अकेले रब अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर कर जिंदगी गुजारो। ये है वो पैगाम जो रोजों के जरिए से हमारे अंदर पैदा करने की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दावत दी है। खुदा ताला हमें इस सिफत के साथ आरास्ता फरमाएं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हज़रात गिरामी, इस वक्त एक बड़ा मजमा और गयूर मुसलमानों का मजमा ईदगाह के अंदर मौजूद है। मैं आपके सामने, वक्त चूंकि ज्यादा हो रहा है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक अहम पैगाम अर्ज कर रहा हूं। याद रखिएगा कि आप एक जिंदा कौम हैं और जिंदा कौमें अपने मसाइल को और अपने मुश्किलात को हल करने के लिए गाफिल नहीं रहती हैं। जिंदा कौमें अपने मुश्किल हालात के लिए हल और सलूशन खुद निकाला करती हैं। इस वक्त इस मुल्क के अंदर हमारे मसाजिद, हमारे मदारिस, हमारी खानकाहें, हमारे इमाम बारे और वक्फ की तमाम तर जायदादों पर गंदी निगाह डाली जा रही है। वक्फ बिल के जरिए से ये कोशिश की जा रही है कि वक्फ की तमाम जायदादें मुसलमानों के हाथ से निकल जाएं। ऐसे नाजुक वक्त में आप में से एक एक मिल्लत के फर्द की जिम्मेदारी है कि अपने मिल्ली कायदीन की क़ियादत पर एतमाद कीजिए, उनकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए हुकूमत वक्त से इस मुल्क के दस्तूर और आईन के दायरे में रहकर पूरी मजबूती के साथ ये एहतजाज बुलंद कीजिए कि वक्फ बिल हमें मंजूर नहीं है और ये एहतजाज
اپنے ملی قائدین کی دعوت پر یہ آواز آپ اس وقت تک بلند کرتے رہیے جب تک یہ قانون واپس نہ لے لیا جائے، جب تک یہ وقت ایکٹ واپس نہ لے لیا جائے۔ میرے بھائیو، میں اس وقت آپ کے سامنے اس بل کے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ بات عرض نہیں کر سکتا، لیکن بس اتنی بات آپ سمجھیے کہ اگر یہ بل قانون کی شکل اختیار کر گیا تو آپ جس عزت و وقار کے ساتھ مسجدوں اداروں میں رہتے ہیں، شاید یہ دن ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں۔ اللہ اس سیاہ دن سے اس ملت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ حضرات گرامی، یاد رکھیے، مشکل مسائل کا حل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو دو کام کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ جب اس امت پر مشکلات آئے تو امت کے ہر فرد کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بڑھے، امت کے ہر فرد کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے مضبوط ہو۔ مشہور روایت سیدنا ابو الدرداء کی، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین کا فرمان سنایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، دنیا کے تمام بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندے میری بات مانتے ہیں، حولت قلوب ملوکہم علیہم بالرحمت والرأفہ، تو میں اپنے بندوں کے حکمرانوں کے دل میں نرمی ڈال دیتا ہوں۔ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي، جب بندے نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے حکمرانوں کے دل میں غصہ ڈال دیتا ہوں، پھر وہ بدترین فیصلے کرتے ہیں۔ اے لوگوں، ایسے وقت میں جبکہ تمہارے حکمراں کے فیصلے تمہارے خلاف ہوں، جبکہ تمہارے حکمراں کے منشور و دستور تمہارے خلاف ہوں، جبکہ تمہارے برسر اقتدار طبقے کی پالیسیاں تمہارے خلاف ہوں، ایسے وقت میں اللہ فرماتے ہیں لا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک، ایسے نازک وقت میں صرف حکمرانوں کو برا بھلا مت کہو، صرف برسر اقتدار طبقے کو برا بھلا مت کہو، ولیکن اشغلوا انفسکم بالذکر والتضرع، لیکن ایسے وقت میں اللہ کی پاک دربار کو تھام لو، اللہ کے سامنے عاجزی کرو، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ یہ وہ ایک کام ہے جو ہم سب کو کرنا چاہیے۔ دستور کے دائرے میں رہ کر اپنے حقوق کی آواز بلند کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ سب سے بڑا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ کی ذات و صفات پر ہمارا یقین مضبوط ہو اور ہم اللہ کی بارگاہ میں رونے والے ہوں۔ ایک دوسرا کام جو ہم سب کو اس نازک وقت میں کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہم سب ملی اتحاد کا ثبوت پیش کریں، ملی اجتماعیت کا ثبوت پیش کریں۔ یاد رکھیے گا کہ صرف اس لیے کہ ہم سب مسلمانوں کا کلمہ ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہم ایک خدا کی بنائی ہوئی خاندان توحید کے ممبر ہیں، دنیا کے سارے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں لیکن اللہ نے جو اسلامی برادری بنائی وہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتی۔ اسلام کی روح کا ایک ذرہ بھی میرے سینے میں موجود ہے، تو مجھے کہنے دیجئے کہ اس وقت دنیا کے کسی خطے میں، فلسطین اور غزے میں کسی معصوم اور مظلوم کی لاش تڑپ رہی ہے تو دنیا کے دوسرے خطے کا مسلمان، بھوارے کا مسلمان نہیں ہو سکتا اگر اس معصوم اور مظلوم کا درد اپنے سینے میں ہم محسوس نہیں کرتے ہوں۔ یہ وقت ہے جب ہم اپنے ملی اجتماعیت کو، ملی اتحاد کو مضبوط کرتے ہوئے عالم اسلام کی صورتحال پر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے والے ہوں، اللہ کی پاک بارگاہ میں دعائیں اور فریاد کرنے والے ہوں۔ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، ہم سب کو یہ چاہیے کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اجتماعیت پیدا کریں، اور یاد رکھیے اختلاف رائے یہ فطرت کا حصہ ہے۔ دو لوگ، دو خاندان، دو علاقے، دو تنظیم، دو آرگنائزیشن، ان کے درمیان اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف رائے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم ملت کے مفاد کو بالائے طاق رکھ دیں، ہم ملک کے مفاد کو بالائے طاق رکھ دیں، بلکہ جب معاملہ ملک و ملت کا ہو تو ہم ہر اختلاف سے بالاتر ہو کر اس ملت کی حفاظت کے لیے اپنے درمیان اتحاد پیدا کرنے والے ہوں۔ میں تاریخ کا ایک مختصر واقعہ آپ کو بتاؤں۔ سیدنا معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے درمیان مشہور جنگ ہوئی، بڑی سخت جنگ ہوئی۔ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ کتنی خطرناک جنگ تھی وہ۔ اس صورت میں جبکہ یہ جنگ عروج پہ تھی، اس وقت دشمنان اسلام نے، روم کے بادشاہ قیصر نے حضرت معاویہ سے کہا اور خط لکھا کہ سنا ہے کہ تمہاری لڑائی تمہارے نبی کے داماد علی سے ہوئی ہے، اگر تم کہو تو میں فوج بھیج کر تمہاری مدد کروں۔ سنیے گا بھائیو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے روم کے قیصر، کان کھول کر کے سن لو، علی سے میری لڑائی
گھر کی لڑائی ہے. اور یاد رکھو کہ اگر تم نے علی کے خلاف فوج بھیجی تو میں علی کی فوج کا پہلا سپاہی ہوں گا جو تمہارے مقابلے کے لیے آؤں گا. یہ وقت ملک و ملت کی صورتحال اس بات کی اجازت قطعاً نہیں دیتی کہ ہم مسلک کی بنیاد پر, ذات پات اور برادری کی بنیاد پر, ہم ادارے اور تنظیموں کی بنیاد پر آپس کے اختلاف و انتشار کو ہوا دیں. یاد رکھیے گا اتحاد میں فتح ہے, اتحاد میں کامیابی ہے. ید اللہ علی الجماعہ, اللہ کی مدد اتحاد اور اجتماعیت کے ساتھ ہوتی ہے. اور انتشار میں موت ہے, انتشار اور اختلاف میں زوال ہے, انتشار میں بربادی ہے. قرآن مجید نے کہا لا تنازعوا فتفشلوا, اختلاف مت کرو ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اس لیے اس وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ملی اتحاد کا بھی ثبوت پیش کرتے رہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. جماعت کا وقت قریب ہے. جو حضرات عیدگاہ میں تشریف لا چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ کھڑے ہو کر ایک مرتبہ صف بندی فرما لیں. اور شروع میں بار بار یہ اپیل کی گئی تھی کہ جن بھائیوں کی چادر صف بندی کے نشان سے آگے یا پیچھے ہے وہ موڑ دیں تاکہ صف ٹیڑھی نہ ہو. صف بندی کا خاص خیال رکھیں. آگے صف میں کہیں جگہ ہے اس جگہ کو پر کر لیں. پیچھے جو بھائی ہیں وہ تیزی کے ساتھ آگے کی صفوں میں جگہ بنائیں تاکہ بعد میں آنے والے ہمارے بھائیوں کو کسی طرح کی دقتوں کا سامنا نہ ہو. آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بھوارہ کی بڑی عیدگاہ آپ کے اتحاد کی نشانی ہے اور بڑھتی آبادی کے پیش نظر یہ تنگ دامانی کی شکایت کر رہی ہے. کچھ سالوں پہلے اس کی توسیع عیدگاہ کمیٹی نے کرائی تھی لیکن بہت جلد وہ توسیع ناکافی ہوئی اور اب مزید ماشاءاللہ عیدگاہ کمیٹی کی توجہ اور آپ حضرات کے تعاون سے اس کی آگے کی توسیع کا کام بھی ہونا ہے, جس سلسلے میں آپ حضرات سے ایک ضروری گزارش اور اپیل کی جائے گی. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات عید کے اس خوشی کے موقع سے عیدگاہ کمیٹی کی اس آواز اور تقاضے پر لبیک کہیں گے اور اسی وقت اتنا سارا انتظام ہو جائے کہ ہماری عیدگاہ کی آگے کی توسیع کا کام مکمل انشاءاللہ ہم لوگ جلدی سے کر سکیں. اللہ رب العزت ہم سب کو قبول فرمائے.